اب اس سے مریم نواز کی ذات کو کتنا فرق؟ زیرو. بلکہ مریم نواز صاحبہ کا قد کاٹ بڑھتا ہے اس سے. اب مریم نواز صاحبہ کے متعلق تو انہوں نے ٹرولنگ جس طرح کی یہ شہباز گل، یہ شہزاد اکبر، یہ فواد چودھری، جتنے نام لے لو، جتنا ان کی ذہنوں میں گند تھا انہوں نے گھولا. اب یہ معاملہ دوسرا ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پھا گلے میں انہوں نے ڈالا ہے اپنے. اور میں قصہ آپ کو بتاتا ہوں. پی ٹی آئی والوں نے یہ ٹرول کس کو کیا؟ مریم نواز کو یا متحدہ عرب امارات کو؟ اور پنڈ کے چودھری نے بچے کو نہیں، پورے ٹبر کو بلا کے بھرے بازار چترول کی. اور جس طرح معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہہ کے 9 مئی کے دن وہاں سے سپورٹ ملی، حوصلہ افزائی ہوئی عمران خان فوجی تنصیبات پر، اور جج صاحبان محبت کرنے والے عمران خان کے پیار میں گوڈے مبتلا جج صاحبان کہتے ہیں کہ جی آپ اس پر مذمت کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں مذمت کیوں کروں؟ السلام علیکم، میں امداد سمرو. تحریک انصاف نے ایک اور نیا پھندا، نیا پھہا اپنے گلے میں ڈال دیا ہوا ہے. فوجی عدالتوں سے تو شاید پی ٹی آئی کی جان چھوٹ جائے، پی ٹی آئی کے ان حملہ کی جنہوں نے 9 مئی کیا تھا ان کی جان چھوٹ جائے، مگر جو نئی حرکت پی ٹی آئی نے فرمائی ہے اس سے شاید ان کی جان چھوٹنا مشکل ہو، اور یہ احساس تحریک انصاف کو بھی ہو گیا ہے. ایک تو یہ 2 معاملات، اس پر بات ہوگی، اور تیسرا معاملہ ہے عاصمہ شیرازی صاحبہ کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں مسلسل تحریک انصاف کی طرف سے. بڑے پرانے حملے ہیں لیکن ایک نئی سیریز شروع کی شہباز گل صاحب نے، لیکن بعد میں وہ دوڑ گئے. وہ کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور کیونکہ آج فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا اس لیے میں نے کہا کہ فوجی عدالتوں سے تو شاید پی ٹی آئی کی جان چھوٹ جائے، لیکن جو نیا پھاہا تحریک انصاف نے اپنے پھندے کے لیے فٹ کیا ہے اس سے شاید پی ٹی آئی نہیں بچ پائے گی. تو آج فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا اور لگ یوں رہا ہے کہ آخری وقت آیا چاہتا ہے اس سارے کے سارے تنازع کو یا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. جو آئینی بینچ بیٹھا ہے وہ اب ڈے ٹو ڈے سماعت کر رہا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا ہم تو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آج کاروائی ہوئی ہے اس میں ادھر کے حق میں بھی جج صاحبان کے ریمارکس تھے، ادھر کے حق میں بھی تھے، کیونکہ جب کاروائی چل رہی ہوتی ہے تو اس میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جج صاحب جو ہے وہ کس طرف جائیں گے، کیونکہ 7 رکنی بینچ ہے اور 7 رکنی بینچ بیٹھ کر اس پر جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے. تو فائنل فیصلہ جو آئے گا پتہ چلے گا. لیکن آج کی سماعت کسی نظر آ رہا ہے کہ معاملہ منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے. انجام کیا ہو خدا جانے، لیکن معاملہ چند دنوں کی بات ہے، کیونکہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد جج صاحبان نے کہا تھا کہ ہم آغاز کریں گے، تو آج پہلا دن تھا. تو فوجی عدالتوں پر میں بعد میں آتا ہوں. وہ جو پھا ہے نا میں اس پھائے پر آتا ہوں. پی ٹی آئی والوں کے لیے نا ایک بڑا مشہور سا ہمارا دیسی سا قصہ ہے، ان کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے. فوجی عدالتوں نے بھی وہیں سے جنم لیا. عالمی تنہائی عمران خان صاحب کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا، اس معاملے نے بھی وہیں سے جنم لیا. تو وہ، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلسل اسی جو ہے نا وہ اس کے پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں، اسی طرح کے معاملات کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی ایک تصویر ہے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ مصافحہ کر رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے گرم جوشی میں دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ان کی تصویر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ان کے ساتھ تصویر ہے. رحیم یار خان میں وہ آئے ہوئے تھے، اور سردیوں کی سیزن میں اکثر وہ آ کر کیمپنگ کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں. رحیم یار خان اور گھوٹکی سندھ اور تھر جو اپنا پنجاب کا یہ جو تھر اور تھل کا علاقہ ہے، خاص طور پر یہ جو گھوٹکی اور سکھر کا تھر ہے اور یہ پنجاب والا تھر جس کو ہم چولستان کہتے ہیں، ان علاقوں میں آ کر یہ کیمپنگ کرتے ہیں اور یہاں پر شکار وکار کرتے ہیں. ہمارے مہمان ہوتے ہیں، اور انہوں نے پھر اس لیے پھر کافی پرانے زمانوں میں بہت زیادہ مہربانی بھی پاکستان پر کی ہوئی ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ کہانی. لیکن ہمارے مہمان وہ آئے، مریم نواز صاحبہ نے سفارتی آداب کے مطابق ان کے ساتھ ایک گرم جوش رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کر پھر اپنائیت میں دوسرا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ پر رکھا. اب اس کو لے کر تحریک انصاف والے پاگل ہوئے. پی ٹی آئی کے جو ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹس پر طرح طرح کی بکواسات چل رہی، طرح طرح کی. اور پھر اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کہ جی وہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ جی وہ مطلب میں وہ نہیں کر سکتا، وہ گفتگو وہ بات میں نہیں کر سکتا. اب اس سے مریم نواز کی ذات کو کتنا فرق پڑا؟ زیرو. بلکہ مریم نواز صاحبہ کا قد کاٹ بڑھتا ہے اس سے. سفارتکاری کی دنیا میں اس طرح ایک دوسرے کو انگیج کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی دکھانا، یہ تو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. تعلق ہے تو پھر جو ہے وہ یو اے کے اپنا صدر نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ 2 منٹ گفتگو کی. انہوں نے ہاتھ پکڑ کے رکھا تو انہوں نے ہاتھ روک کے رکھا. اس میں یہ نہیں ہے جو وہ پی ٹی آئی والے دکھا رہے ہیں، یہ سفارتی معاملہ ہے.
آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہیں اور اس وقت پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ امریکہ گئے تھے، کوئی بڑا معاملہ چل رہا تھا، تو اس میں ہیلری کلنٹن کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس تھی، پریس کانفرنس کے بعد کوئی میٹنگ تھی، اور میٹنگ میں ہیلری کلنٹن نے ان کے ساتھ سر ٹکرایا تھا، اور وہ سر ٹکرانے کی تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی، اور اس تصویر کو بھی ایک سفارتی کامیابی سمجھا جاتا تھا پاکستان کی، کہ دیکھیں یہ ہوتی ہے سفارتکاری۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب آج پی ٹی آئی میں ہیں، وہ اس معاملے کو لے کر بتائیں گے کہ جو کچھ بکواس پی ٹی آئی کے ٹرولز کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے متعلق، تو اس وقت وہ بھی تو خاتون تھی نا، ہیلری کلنٹن بھی، تو سفارتی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اور سفارتی معاملات میں یہ مرد عورت اور اس کو نہیں اس طرح دنیا دیکھتی، ہاتھ ملانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اور ایک تعلق ہوتا ہے، خاندانی تعلق بھی ہوتا ہے۔ جس طرح متحدہ عرب امارات کی یہی شیخ خاندان ہے، ان کا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں، آنا جانا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پی ایس ایل کا پہلا ایونٹ تھا دبئی میں نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اور نجم سیٹھی صاحب نے پی ایس ایل کا پہلا ایونٹ کیا تھا، تو اس وقت وہیں کے ایک شہزادے کو، شیخ کو بلایا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ وہ انوگریٹ کریں گے، اور انہوں نے پھر وہاں بختاور بھٹو بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بختاور آ کر انوگریٹ کریں گے۔ پاکستان کا ایونٹ تھا، انہوں نے کہا کہ جی بے نظیر کی بیٹی بیٹھی ہے، زرداری صاحب کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آ کر کرے گی، انہوں نے انوگریٹ کیا۔ یہ تعلقات ہوتے ہیں، سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کے متعلق تو انہوں نے ٹرولنگ جس طرح کی یہ شہباز گل، یہ شہزاد اکبر، یہ فواد چودھری، جتنے نام لے لو، جتنا ان کی ذہنوں میں گند تھا انہوں نے گھولا، خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کی شادی اور ان کی ازدواجی زندگی کے متعلق، اور پھر وہ جو قطری خط تھا اس معاملے کو لے کر۔ مریم نواز کے متعلق تو ان کی ذہنیت سب کو پتہ ہے، یہ جتنی بار مریم نواز کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گی، مریم نواز کی بدنامی نہیں ہوگی، انہوں نے اپنا اخیر دکھا دیا ہوا ہے۔ اب یہ معاملہ دوسرا ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پھاہا گلے میں انہوں نے ڈالا ہے اپنے، اور میں قصہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ قصہ کیا ہے۔ پھاہا اپنے گلے میں انہوں نے جو ڈالا ہے وہ کیا ہے؟ بھائی وہ متحدہ عرب امارات کے صدر ہیں، وہ کوئی چیچوں کی ملیہ سے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ کوئی لورا لائی یا پشین سے نہیں آئے تھے، وہ متحدہ عرب امارات کے صدر ہیں، اور متحدہ عرب امارات اس وقت دنیا کی بڑی طاقت ہے اور معاشی طاقت بھی ہے۔ انہوں نے ہمارے اپنا پی ٹی آئی کی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے ویزا بھی بند کر دیے، وہ وہاں جا کر یہ سیاست کر رہے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، اور اس وجہ سے اور کچھ بھکاریوں کی وجہ سے، اور ظاہر ہے بھکاری ہونا کس کی نشانی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پاکستان کا اگر ٹریڈ مارک بھکاری بنا ہے تو کہا جاتا تھا کہ جی مودی جو ہے وہ تو دنیا کے ساتھ جا کر معاہدے کرتا ہے، اور پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھے چندہ دو، تو یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو بہرحال تو وہ متحدہ عرب امارات کے صدر ہیں۔ اب پی ٹی آئی والوں نے یہ ٹرول کس کو کیا، مریم نواز کو یا متحدہ عرب امارات کے صدر کو؟ بنیادی طور پہ ٹرولنگ کس کی ہوئی؟ مہمان کی ہوئی نا۔ تو مہمان کی ٹرولنگ کرنا جو ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکلی اور سفارتی حوالے سے بڑا خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ رجے ہوئے ہیں، گجے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں، باہر جا کر کچھ کرتے ہیں، اور سب کو وہاں باہر ان کو سعودی عرب میں حرکت کی، پکڑے گئے، ساروں کو سزائیں ہوئیں، چوں تک نہیں کیا۔ ایک مذمت عمران خان صاحب کر کے دکھاتے، جو کچھ کیا گیا تھا مسجد نبوی میں مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ اور شاہزین بگٹی کے ساتھ، ان کو سزائیں ہوئی نا، ایک بات کر کے دکھاتے۔ یہ لندن میں جب یہ بدتمیزی بد کلامیاں کرتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے تو وہاں تو یہ کچھ نہیں کہتے، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، انجام فوجی عدالتیں۔ اس بات پر آ رہا ہوں۔ ایک واقعہ پرانا ہے، سب نے سن رکھا ہوگا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ گزر رہے تھے، اور ایک منڈے نے، لڑکے نے ان کے ساتھ نازیبہ حرکت کر دی، تو بزرگ نے ان کو، بچے کو انعام دے دیا، 10 روپے پکڑا دیا۔ تو پاس کھڑا ہوا ایک بندہ تھا، انہوں نے کہا یار اس نے تو آپ کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی ہے، بدتمیزی کی ہے، آپ نے اس کو انعام دے دیا۔ اس نے کہا یار میں اس جوگا نہیں ہوں کہ میں اس کو تھپڑ شپڑ ماروں یا اس کو سزا دے سکوں، میں انعام دے رہا ہوں تاکہ آگے جا کر کسی تگڑے کے ساتھ یہ پنگا کرے اور وہ پھر اس کی چترول کرے گا۔ بچے کا حوصلہ بڑھ گیا، اور بچے نے کسی دن پنڈ کے چودھری کے ساتھ یہ حرکت کر دی، اور پنڈ کے چودھری نے بچے کو نہیں، پورے ٹبر کو بلا کے بھرے بازار چترول کی۔ تحریک انصاف والے گجے ہوئے ہیں 2014 کے دھرنوں میں،
ہم پی ٹی وی پر بھی گھس سکتے ہیں, ہم اپنا پارلیمنٹ کے اوپر گندے کپڑے بھی لٹکا سکتے ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تحریک انصاف والے گجے ہوئے 14 اور 15 مارچ, ہم عدالتی اریسٹ وارنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں, ہم اس کے اوپر پیٹرول بم چلا سکتے ہیں, اور پھر انعام ملتا گیا نا ضمانتوں کی صورت میں, عدالتوں کی. میں اس وقت بھی اپنے دوستوں کو کہا کرتا تھا, اور خاص طور پر ایک دوست میرے, میں نام نہیں لے رہا کیونکہ کچھ باتیں بند کمرے کی ہوتی ہیں, میں نے ان کو 14 اور 15 مارچ کو کہا تھا کہ یہ لوگ, اور میرے ویلاگ بھی پڑے ہوئے, کہ عدالتی ریلیف نہیں ہے, تکلیف ہے پی ٹی آئی کے لیے, آگے چل کر پی ٹی آئی دلدل میں دھسے گی. 14 اور 15 مارچ کو کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا تو مجھے نہیں خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ 9 مئی کریں گے, لیکن میں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا بڑا کانڈ کریں گے کہ ان کا بچنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. تو وہی ہوا. 14 اور 15 مارچ کو عدالت نے ریلیف دیا, پیٹرول بم چلانے کے باوجود انہوں نے 9 مئی کر دیا. تو یہ جو میں نے واقعات قصہ سنایا, آصف زرداری, نواز شریف, محترم بینظیر بھٹو شہید, ان کے بچے مریم نواز, شہباز شریف, آسمہ شیرازی, حامد میر, جو نام آپ لے لیں جو ان کے اوپر تنقید کرتے تھے. آج کل تو حامد میر ان کے سپر ہیرو بنے ہوئے ہیں, لیکن جو ان پر تنقید کرتے تھے وہ غدار بھی تھے, بد چلن بھی تھے, گالیاں بھی پڑتی تھی. اب انہوں نے آ کر دوست ملک کے مہمان جو تھے ان کی ٹرولنگ کر لی. یہ ٹرولنگ مہمان کی ہے. اب اس کے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ بھی رہے ہیں سارے کے سارے. سوال اٹھائے جا رہے ہیں, میں وہ ٹویٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا, ایک آدھ کوئی ایویں ہی کچھ لوگوں نے کیا تھا, کیا ذکر کرنا. اب دوسرا معاملہ, پھر میں فوجی عدالتوں پر آتا ہوں کہ فوجی عدالتیں بنی کیوں. آسمہ شیرازی صاحب نے کوئی ویلاگ کیا, اس ویلاگ کے اوپر کسی نے ٹائٹل لگا کے لکھ دیا کہ جی عمران خان لیٹ گیا. ہم تو روزانہ کہتے ہیں عمران خان لیٹا ہوا ہے. بھئی میں مذاکرات نہیں کروں گا, یہ چور ہیں, میں ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. بیٹھے, میں نے فوج کے ساتھ مذاکرات ختم کر دیے, پھر بندے بھیج رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ مذاکرات کرو. وہ تو قدم قدم پر لیٹ رہے ہیں. لیٹنا ایک پولیٹیکل ٹرم ہے. اس پر شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کر کے آسمہ شیرازی صاحبہ کے متعلق بد کلامی کی, بد زبانی کی. پھر جواب میں آسمہ شیرازی صاحبہ نے بھی ان کو جو کچھ کہنا تھا پھر کہہ دیا, کیونکہ آسمہ شیرازی کو انہوں نے, جب آسمہ شیرازی کا ایک کالم چھپا تھا جس میں انہوں نے ایک جادوگرنی کا ذکر کیا تھا, تو اس کو لے کر تحریک انصاف نے آسمہ شیرازی کی جو کے خلاف جو گالم گلوچ کا ایک مطلب طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا نا, اور اب تک ہے. وہ کہتے ہیں جی کیوں لکھا جادوگرنی, بھئی ہے وہ. کہتے ہیں کیوں لکھا کہ جی وہ سوئیاں چبوتی, بھئی چبوتی ہے وہ. کون نہیں کہتا کہ نہیں چبوتی. عمران خان خود کہہ چکے ایک روحانی شخصیت ہے, تو کیا کرتی ہے روحانی شخصیات. بھائی وہ مطلب ایک ان کا تشخص ہے. اسی چکر میں عمران شفقت کو اٹھا لیا گیا تھا. عمران خان نے کہا کہ جی میری بیوی کے متعلق ویلاگ کیا, اس کو اٹھا لو. اٹھا لیا ایف آئی اے نے. بھائی ان کی ایک شناخت ہے. ہاں ان کو کوئی گالی دے, ان کے کوئی کردار کے اوپر اس طرح کا کوئی بدچلنی کا الزام لگائے تو پھر آپ سیخوپا ہو سکتے ہیں, ورنہ ان کا ایک بھائی وہ پیرنی تھی. اور یہی وجہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ان کی تھی. تو آسمہ شیرازی صاحبہ نے لکھا ہے جی, ان کو اپنا جواب دیا. شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ تھا, اس کے میں ان کا بغیرت اور گھٹیا لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دینا نہ میری عادت ہے اور نہ ہی تربیت, لیکن اگر ہمت ہے تو اس ویلاگ کی ویڈیو شیئر کرو اور ثابت کرو کہ میں نے یہ الفاظ کہے, مگر آپ جیسے بغیرت ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. میں نے آج تک میرے خلاف تمہاری یک طرفہ مہم کا جواب نہیں دیا, مگر لگتا ہے کہ اب دینا پڑے گا. اور اس کے بعد دوڑ گئے. پھر قائم رہو نا, کھڑے ہو جاؤ نا. پھر دوڑ گئے. پھر ایک ٹویٹ کیا کہ جی کچھ ذمہ دار لوگوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ جب وہ واقعی آسمہ شیرازی کے جو ولاگ ہے اس کے اوپر وہ ٹائٹل نہیں ہے تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا, لیکن میں آسمہ شیرازی کے متعلق جو کہتا ہوں اس پر قائم ہوں. قائم ہو تو کرو نا, ثابت کرو کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ عادتیں ہیں, یہ وہ حرکتیں ہیں کہ کمزور یا برداشت کرنے والے لوگ جب ان کو برداشت کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ہر کسی کے ساتھ پنگا لے سکتے ہیں, اور پھر انجام ہوتا ہے پھر فوجی عدالتیں. پرسنلی میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نہیں ہوں فوجی عدالتوں کا حامی, لیکن آج کی سماعت میں بھی جو جج صاحبان نے سوال اٹھائے, ان سوالوں کا جواب بھی بذات خود یہی ہے کہ آج جج صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اینٹی ٹیررزم کی کورٹس ہیں نا, ان میں مقدمات چلائے جاتے, تو وہ ابھی تک فیصلے نہیں دے رہی. جو ہمارا عدالتی نظام ہے, اور جس طرح معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہہ کے 9 مئی کے دن وہاں سے سپورٹ ملی, حوصلہ افزائی ہوئی عمران خان صاحب کی کہ گرفتار ہوتے ہیں, گرفتاری کے بعد جی ایچ کیو میں پہ حملے, کور کمانڈر ہاؤس جلایا جاتا ہے, 20 مقامات پر حملے ہوتے ہیں,
فوجی تنصیبات پر، اور جج صاحبان محبت کرنے والے عمران خان کے پیار میں گوڈے گوڈے مبتلا جج صاحبان کہتے ہیں کہ جی آپ اس پر مذمت کریں، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں مذمت کیوں کروں، میرے اوپر مجھے فوجی کمانڈوز نے گرفتار کیا، اگر دوبارہ گرفتار کریں گے تو اس سے زیادہ خطرناک رد عمل ہوگا، یہ میری گرفتاری کا رد عمل تھا۔ بعد میں فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ روتے رہے وہ عمران خان صاحب۔ تو جب اتنی بڑی رعایتیں ملیں تو پھر سسٹم ان کمی کوتاہیوں کا فائدہ لیتا ہے، پھر کبھی عام عدالتیں فیصلے نہیں کرتی تو دہشت گردی کی عدالتیں بن جاتی ہیں، دہشت گردی والی عدالتیں فیصلے نہیں کرتی تو دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتیں بن جاتی ہیں، اور آئین میں اس کو ڈالنا مجبوری بن جاتا ہے۔ اب جو آج فوجی عدالتوں کی کارروائی ہے اس کو میں آپ کو ڈان نیوز کی خبر پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس میں جہاں مجھے ضرورت پڑے گی اگر کہیں میں کیونکہ عدالت کی کارروائی ہے اس پر میں کمنٹ تو نہیں کروں گا، جو ہوا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میں صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا، پوائنٹ یہ رکھنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے 100% ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ کمزور کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، کمزور بیچارے برداشت کر گئے، لیکن جب اپنے سے طاقتور کے ساتھ کریں گے پھر وہی کرے گا جو طاقت کہتی ہے، پھر طاقت کی زبان میں بولتا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے، آئین کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی سوال آئینی ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ کیس کی سماعت ہوئی۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل ہیں۔ عدالت نے 9 مئی کے ملزمان کے ساتھ جیل میں روا رکھے جانے والے رویے کے حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، کیونکہ وہ حفیظ اللہ نیازی نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ عام جیل میں بھی فوجی تحویل سے زیادہ برا سلوک رکھا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے رپورٹ مانگ لی۔ دوران سماعت وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا کہ فوج کے ماتحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ موجودہ کیس میں متاثرہ فریق اور اپیل کرنے والا کون ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اپیل وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں کو جو کالعدم قرار دیا تھا اس کے خلاف اپیل کس نے کی ہے۔ اس پر جسٹس جمال نے پوچھا کہ کیا وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے، ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے، آئین واضح ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی آئینی سوال ہی یہی ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے، یہ وہ بنیادی سوال ہے۔ عدالتیں فیصلے نہیں کریں گی تو پھر ہم کیا کریں، یہ وہ بنیادی معاملہ ہے جو میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ قانون میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا فورم موجود ہے، قانون فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اب یہ معاملہ جو ہے معذرت کے ساتھ کہ اگر عدالتیں کام نہ کریں تو پھر کدھر جائے؟ میں فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہوں، میں پیرلل سسٹم کے حق میں نہیں ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی 2023، آج ہم 2025 میں ہیں، صرف 2 یا 3 مقدمات جو ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹوں سے، ایک راول پنڈی کا، گجرانوالا کا، وہاں فیصلے ہوئے ہیں، باقی ابھی تک وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں، ہائی پروفائل کیسز ہیں۔ مطلب یاسمین راشد صاحب اندر ہیں، ان کو بری بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ اندر ہے، فیصلے نہیں ہو رہے، کیوں؟ پھر ظاہر ہے پھر جب گنجائش ملتی ہے، اسپیس ملتی ہے تو پھر طاقتور ادارہ اپنی اسپیس لے لیتا ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 8(3) فوج کے ڈسپلن اور کارکردگی کے حوالے سے ہے، کیا فوجداری معاملے کو آرٹیکل 8(3) میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ آئین میں شہریوں کا نہیں، پاکستان کے شہریوں کا ذکر ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ افواج پاکستان کے لوگ بھی اتنے ہی شہری ہیں جتنے دوسرے شہری ہیں۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ سوال ہی یہی ہے کہ فوج کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ بنیادی آئینی حقوق کی بنیاد پر آرمی ایکٹ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس پر لاگو نہیں ہوتے بنیادی انسانی حقوق۔ جسٹس مندوخیل نے کہا، نے ریمارکس دیے کہ کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ ملٹری کورٹس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 175 سے الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شہری روکنے کے باوجود کسی فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام سے روکنے کے الزام پر اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ تو آپ نے ایک صورتحال بتائی ہے، اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ یہ تو سب سے متعلقہ سوال ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سوال کا جواب بہت سادہ ہے کہ اگر وہ شہری آرمی ایکٹ کے درج
आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल चलेगा, इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात। अगर कोई बंदा अंदर जाकर घुसकर तोड़ फोड़ करता है, जलाओ घेराव करता है, कत्ल करता है, मारता है, चाहे वो सिविलियन है, तो उसका ट्रायल हो सकता है, फौजी ट्रायल हो सकता है, वो आर्मी एक्ट में आ सकता है, वो ये बात कह रहे हैं। बहरहाल बाद अज़ां अदालत फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। आईनी बेंच ने कल समाअत के लिए मुकर्रर दीगर तमाम मुकदमात मनसूख कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कल भी सिर्फ फौजी अदालतों का केस ही सुना जाएगा। समाअत के अख्ताम पर वही मैंने बात जो बताई आपको कि हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने कहा कि जो नारवा सलूक हो रहा है, बुरा सलूक हो रहा है, तो उस पर जो 9 मई के वो लोग जिनको सज़ाएँ हुई और मुंतकिल कर दिए गए फ़ौजी तहवील से आम जेलों में, उनके मुतल्लिक कि उनके साथ कैसा सलूक रखा जा रहा है, वो रिपोर्ट तलब कर ली अदालत ने। अब ये जो मैंने गुजारिश की थी ना आगाज़ में कि वक्त आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में इसलिए कह रहा हूँ कि चंद दिन की बात है, उसके बाद फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब अदालत डे टू डे हियरिंग कर रही है। यानी सारे मामला जो मुकदमात आईनी बेंच के पास थे वो कल के लिए, आज के लिए भी उन्होंने अपना डीलिस्ट कर दिए थे, और कल के लिए भी कि कल भी उनकी समाअत नहीं होगी, सिर्फ फौजी अदालतों का मामला सुना जाएगा। और ये ज़रूरी भी है कि फौजी अदालतें हैं तो अदालत उनको, यानी आईनी है तो अदालत उनको आईनी डिक्लेयर करे, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक था तो अदालत जो है वो उसको कलअदम करार दे, ताकि मामला दहशतगर्दी की अदालतों में जाएँ और जो मुजरिम है उनको सज़ा मिले और जो बेगुनाह हैं वो रिहा हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।